کے پاس یہ علم کا خزانہ جمع ہو اور ساتھ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ ہم سب مل کر حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرنے لگے ہیں، اور اس کے لیے کسی دنیا کی کتاب سے مدد نہیں لیں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے پڑھیں گے کہ ہمارے نبی کے لیے اللہ نے قرآن میں کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آئیے، آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں۔ آج کا موضوع بے مثال نبی کے بے مثال وصف۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نے پڑھی ہے۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایہا النبی، اوپر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں لفظی ترجمہ بھی تاکہ ذہن میں رہے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ نبی غیب کی خبریں بتانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ لغت کے اندر، گرامر کے اندر نبی کا ترجمہ ہے۔ ایسا شخص جو یہ بتا سکے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ مستقبل میں کیا ہوگا، یا جو چیز سامنے نہ ہو اس کے بارے میں بھی جو خبر دے سکے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو یا ایہا النبی، اے نبی غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ بے شک بولیے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ شاہداً، حاضر ناظر، گواہی دینے والا، مبشراً، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلاتا، وسراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب، چمکا دینے والا سورج، چمکنے والا نہیں، چمکا دینے والا۔ ذرا ترجمہ صحیح کیجئے، چمکنے والا سورج نہیں کہا، چمکا دینے والا سورج ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ پھر سنیے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا، اور اللہ کے حکم سے اسی کی طرف بلانے والا بھیجا ہے، اور آپ کو چمکا دینے والا سورج بنایا ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شان کریمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو لقب دیے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ یا سے یہ جملہ شروع ہوا، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یا ایہا النبی کہا جا رہا ہے۔ یا اے کو کہتے ہیں، او، اے بندے، اے انسان، اے دوست۔ یا عربی میں اے کو کہتے ہیں، اور اے اسی کے لیے کہا جائے گا جو موجود ہوگا۔ جو موجود ہی نہیں اس کے لیے یا نہیں کہا جا سکتا، اس کو کبھی بھی آپ یا نہیں کہتے۔ یہ عربی کا قاعدہ نوٹ کریں کہ یا صرف حاضر کو کہا جاتا ہے جو موجود ہو، جس کے لیے قرآن لفظ کہہ رہا ہے یا۔ چلو یہ آپ کی عقل اور سوچ پہ اب میں چھوڑتا ہوں بات، کہ اگر حضور کے دور میں یہ آیت آئی تھی تو اس وقت تو یہ سجتی تھی کہ اس وقت حضور موجود تھے، اور آپ کو یا کہا جاتا کہ ہاں اے نبی تجھے اشارہ کر رہا ہوں، اللہ اشارہ کر رہا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی۔ تو سمجھ آتی ہے کہ حضور کے دور میں تو یہ سجدہ ہے، لیکن آج 1400 سال ہو گئے، حضور علیہ السلام وصال فرما گئے، تو آج بھی ہم اس کو اے نبی ہی پڑھتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس طرح اس دور میں حضور علیہ السلام موجود تھے، آج بھی اسی طرح موجود۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آیت کریمہ کو بدل دیا جاتا کہ بھائی وہ تو اس دور میں حضور تھے تو یا کہا، اب نہ کہو، اب تو یا ایہا نہ کہو نا، کیونکہ اب تو حضور نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی واضح کرتے جائیں، آپ کا عقیدہ بھی قرآن سے درست ہو رہا ہے کہ ہم اگر اور بہت سارے لوگ آقا علیہ السلام کے حوالے سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، اس میں پریشان نہیں ہوتے،
یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ کسی اور کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے کہ وہ اپنے نبی کو یا کہہ کے بلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی آج بھی یا رسول اللہ کہنا، یا نبی کہنا، یہ بالکل درست اور جائز ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ حضور علیہ السلام کا یہ وصف اتنا زیادہ آپ کے دور میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، مکی آیت ہے، حضور علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، تو اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ ذرا ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کو حضور کی شخصیت سے دیکھا گیا وہ غیب کی خبریں تھیں۔ آپ قیامت کی گفتگو کرتے، آپ اللہ کے ان کلمات کی طرف اشارے کرتے جو عام لوگ جانتے ہی نہ تھے۔ اس قدر زبردست انداز میں آپ غیب کی خبریں بتایا کرتے کہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ سیرت میں آتا ہے کہ ایک گڈریا جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا مکے کے گرد و نواح میں، تو اس کی بکریاں جو ہے وہ کوئی بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ اب یہ جو ہے بھاگا، پیچھے بھاگا، اور وہ گڈریا مسلمان تھا، تو اس نے دور سے کہا، اس نے کہا تجھے واسطہ ہے اس رسول کا جو مکے میں ہے، میری بکری کو چھوڑ دے۔ تو اب جو ہی یہ جملہ کہا اس بھیڑیے نے اسی وقت جو ہے وہ بکری چھوڑ دی، اور اس نے عربی کے اندر اس سے کلام کیا، بھیڑیے نے اس سے کلام کیا اور یہ کہا کہ اس جا کے نبی کو میرا بھی سلام کہنا، اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے۔ وہ بھیڑیے نے کہہ دیا کہ جا کے میرا سلام کہنا اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے۔ ارے کہ بھیڑیے کو پتہ ہے نبی غیب جانتا ہے، تو آج کا بندہ کیا کہتا ہے غیب نہیں جانتا ہے۔ اس لیے عقیدہ بھی واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام کی یہ بہت بڑی آپ کی کوالٹی ہے، آپ کی بہت بڑی یہ حیثیت ہے کہ آپ غیب کی خبروں کا علم بے انتہا رکھتے ہیں، اور اس کی بے حد و حساب احادیث موجود ہیں۔ میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں اس چیز کی سمجھ اتر جائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں اب آنے والے دور کے لیے جو بیان کیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ نے قیامت کے حالات تک بیان کیے ہیں، آپ نے قبر کے حالات بیان کیے ہیں، آپ نے قبر کے سوالوں کی گفتگو کی ہے، آپ نے قیامت کے سوالوں کی گفتگو کی ہے۔ اسی طرح بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ لوگو مجھ سے پوچھو قیامت تک کیا ہونے والا ہے، میں تمہیں بیان کروں گا۔ سارے آ گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دینا شروع کیا، فجر سے لے کر ظہر تک خطبہ دیا اور ہمیں آنے والے حالات کی خبر دی۔ ظہر پڑھائی، پھر ظہر سے لے کر عصر تک خطبہ دیا، ہمیں آنے والی حالات کی خبر دی، پھر عصر پڑھائی، پھر عصر سے مغرب تک خطبہ دیا، مغرب سے عشاء خطبہ دیا، اور اس طرح حضور علیہ السلام نے وہ تمام حالات بیان کر دیے جو آئندہ دور میں ہونے والے تھے۔ جس کو جتنا یاد ہے وہ اتنا بڑا عالم دین بن جاتا ہے۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں بھی اس کا اظہار کیا ہے اور بے شمار بار کیا ہے۔ جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر رہے ہیں تو راستے میں سراقہ بن مالک آتا ہے اور آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لالچ ہے اسے انعام کا،